کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو نفرت کیوں ہوتی ہے؟ ایک دوست سے دوسرے دوست کو نفرت کیوں ہوتی ہے؟ ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار کو پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ ایک پڑوس کو دوسرے پڑوس سے پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر! قرآن بھی بھائیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ، بتاؤں ایک بھائی کیا ہوتا ہے بھائی کے لیے؟ بھائی ایک بڑی طاقت ہے۔ اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی قرار دیا۔ بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بھائی ایک بھائی کا پاور ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اور آج ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کمزوری بن گئی، کچھ بھی نہیں رہتا، رائی کا دانہ نہیں رہتا۔ وہاں پر دونوں بھائیوں میں اختلاف پہاڑ ٹھہر گیا۔ میں لوگوں کو صلح صفائی کرنے کی ذمہ داری ہے، بیٹھتا ہوں تو اب دو بھائی 10 سال سے لڑے ہوئے ہیں، 10 سال سے بھیڑے ہوئے ہیں، صورت نہیں دیکھتے، اور بڑے بڑے وجوہات جمع ہوتے گئے۔ اب کس کی وجہ سے ملنا دل بولا آئے، تو اب بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے کی بحث میں، تم ویسا کرے، تم ویسا کرے، نہیں تم ایسا کرے تھے بول کے میں ویسا کرا، نہیں آپ اس سے پہلے ایسا کرے تھے تو میں کرا۔ یہ اوپر سے فہرست آتے 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 جب نیچے آئی، بڑے بڑے ہیں اوپر، ہوتے ہوتے نیچے جب آئے، چھوٹے ہوتے 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 لاسٹ میں ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جو تھا ہی نہیں۔ شیطان نے غلط فہمی ڈالی تھی، کسی نے آ کے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کے متعلق فلاں بات بولا، وہ تھی ہی نہیں، لیکن وہ سن لیے تو انہیں بولا، تو تم سنو انہیں کیا کیا ہے، انہوں بول دیے، انہوں بولے تو انہوں بولے تو اب انہوں بھی بولے۔ اب وہاں سے 10 سال ہو گئے، 10 سال کے بعد جب مین پوائنٹ پہ دونوں بکھر گئے، دونوں کے بچے بچھڑ گئے، گھر الگ ہو گئے، خاندان میں بڑی نفرتیں، ایک دوسرے کی صورتیں نہیں دیکھتے، 10 عیدیں گزر گئی، کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد پتا چل رہا جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہ کوئی بیس ہی نہیں۔ یہ ہے شیطان۔ ان بعض الظن اثم، آپس میں اختلاف، اور پھر اس کے بعد ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ اس کو کہتے ہیں تجسس، جاسوسی۔ کیا مطلب؟ نہیں سننے کی چیز سننا، نہیں دیکھنے کی چیز دیکھنا، اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کسی کی کال ریکارڈنگ آئی تو سب سے زیادہ ویورز اس کو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کوئی ڈال دیا کہ کال ریکارڈنگ ہے 2 لوگوں کے درمیان کی، جائز ہے آپ کو سننا؟ 2 لوگ آپس میں کونے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، آپ کو جائز ہے جا کے کان لگا کے سننا؟ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ میری تقریر فیس بک پہ ڈالیے، وہاں پر دیکھنے والے 2000 لوگ ہوں گے، لیکن آپ میرے خود نام سے فوٹو ڈال کر آپ کسی آدمی کی ڈالیے کال ریکارڈنگ بول کے، دیکھیے 50,000 آدمی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ برائی آ گئی ہے، چھپی ہوئی بات، راز کی بات، کال ریکارڈنگ، یہ وہ تجسس۔ ولا تجسسوا، مت کرو تجسس کو، ٹوہ میں مت پڑو، مسلمانوں کے چھپے ہوئے اعمال کے پیچھے مت پڑو، ان کے اعمال کو مت گرو دو، ان کے گھر کے دروازوں کے پردوں کو مت چاک کرو، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیسا کر رہا، کہاں سے کھا رہا، کیا پی رہا۔ ارے شامت اپنی پکاری، نہیں معلوم ہوا تو اور اچھا ہے، ذمہ داری نہیں ہے، معلوم ہو گئی تو ذمہ داری آگے چھوڑ دیجئے، وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا۔ ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو، کوئی اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کے گھر کے پردہ اٹھانے کی، اس کی عزت کا پردہ اٹھانے کی، اس کے خفیہ باتوں کا پتہ چلانے کی، اس کی خفیہ چیزوں کا پتہ چلانے کی۔ وہ چھپ کر جا رہا ہے، آپ پیچھے سے ایک آدمی کو بھیج کر معلوم کر رہے ہیں کہاں ہے، انہیں فوٹو لے کے بھیج رہا، صاحب یہ یہاں دکھے آپ کے پڑوسی۔ اللہ، دیکھو کیا مجبوری میں ہے، کیا حالات میں ہے، تم کو کیا معلوم۔ مت کرو، فرمایا ولا تجسسوا، عورت جاسوسی کرتی ہے، اپنے بچے کو بولتے جا دیکھ کے چاچی کیا کر رہے ہیں، تائی کیا کر رہے ہیں، مامی کیا کر رہے ہیں، وہ ہلو بچہ جاتا دیکھ کے آتا، اس کو آدھا دکھتا پاؤ دکھتا، انہیں آ کے بول دیتا، انہوں سمجھتے دیکھے میں آپ کو بولی تھی، انہوں ایسے ہی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تجسس ہے یہ۔